السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موصف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ قسم لے لوں، واقعی ہاں لے لیں، 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تیرے کہے پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے پہ جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میرٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے، اللہ کی قسم۔ کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیہہ تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، اور اگلے ہی پل میں وہ اس پر جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کے دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اسی کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کے گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں جیسی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے پکڑے بھی کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریر متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، مگر جواب نادر۔ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد، فواد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جو اس نے چند روپیوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا، اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی تھی، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اتری تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کے لہجے کا افسوس اور پھر اس کی ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزیں دکھائیں، یہاں تک جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آفس میں اس کو ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا ہے،
اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہیں تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کون پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے، کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہیں مانے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے ہی مکر جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر ہی نہیں گیا۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیانک چہرہ اٹھایا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرے قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند لڑھکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھکتے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا، وہ اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے دو گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ باہر اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ آنکھیں متروم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود فواد کی اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا، تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹانگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور کچھ سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا۔ براؤن کرتا اور سفید شلوار کو پہن کر، بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے، اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشتی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا اس کھانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی، اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو تو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر چار دیواری کھڑی تھی، اور چار دیواری کے درمیان صرف کھلا تھا، اور نیچے، بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پہ موجود تھی، شاید اس لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا ڈوب کر ابھرا
یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آیا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں باجی؟ وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پہ گلاس رکھ کے پریکٹس کروں تو آواز اچھی نکلتی ہے، وہی کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیار تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر، یعنی اس باتھ روم کے برابر، بالکل سامنے صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو؟ اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو کچھ نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو تولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اوہ نہیں، برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے اور لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی۔ یہ عربی کا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نور، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی رکھ دیے۔ پھر یہ عربی ہے۔ اور میری بصارت، میری سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار سی وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے۔ وہ بالآخر برابر والی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ پلٹ کر بے یقین سی دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے اس پار اے ایس پی ہمایوں کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اے ایس پی دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی۔ یقیناً اس نے باتھ روم کی لائٹ آن کی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کے آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے منہ پہ گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیہ سے باخبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ اور میرے لیے نور بنا دے، محمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آئی۔ اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو، عربی پڑھ رہی تھی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نظر پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔
اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تب ہی جالی دار الماری کے دروازے کے ہینڈل سے کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا، سیاہ جارجٹ کا لبادہ۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اس سے غنیمت لگا تھا۔ اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ اسکارف کو اس نے بامشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا، آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اے اللہ، مجھے نور عطا فرما، وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا۔ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، آپ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں۔ آپ تلاوت نہیں، دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کال کر رہا تھا، اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے، گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنے سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں، جن کی رنگت سنہرے پکراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل پر پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو میں احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہوا تھا، کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں، یہ بھوری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستہ نہیں پتہ تو بھٹک جاتی ہوں۔ اور آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں، نیو کمر ہیں؟ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا، وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں۔ نیو کمر، اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پر ہی ہے نا؟ پھر نیچے؟ اور آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً، وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہوگی۔ میں بھی تہجد کے لیے پرے ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ
دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی بس پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی۔ دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک رہا تھا۔ فرشتے راہداری میں تیز تیز آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پونجے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبائی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا۔ یک ٹنٹا وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں کافی نیچے جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھائی دیتے تھے۔ آگے سب تاریکی میں گم تھا، جانے کیا تھا نیچے۔ فرشتے کے پیچھے وہ نیم تاریک زینے سہج سہج کر اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پر کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، دیواریں روشنیوں سے جگمگاتی، اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پر بیٹھ گئی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ اے ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹوٹی سے پانی نکال کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کا انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانا کا احساس کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آ گئیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔
کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کے آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسیاں رکھی تھیں، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی پڑا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سی مزین فریم اوضاع تھا۔ اس پر وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ خوبصورت عربی کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے اسی میں خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی کچھ ایسا سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا۔ فریم ہے کیونکہ تم نے آج صبح یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دوازنوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور آدمی پہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، خوب بنانے سنوارنے کا کہہ کر، اپنے کسی عیاش دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ مخواہ کا ظلم، خواہ مخواہ کی مصیبت نہیں کیا؟ نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعی نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پر نہیں جانا چاہیے، کزنز بھی تو نامحرم ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ ایسے ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض کزن کو بھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب یہ بتاؤ ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے جھانسے میں آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے کسی نے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عافیت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چاچاؤں کا قطعیت سے فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ، اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پر ادھر مندمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں،
حسن نے اسے خبردار کیا تھا، میں فرشتے، میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا، اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے زخمی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپروں کے اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم ہے، میں پھر کبھی فواد بھائی کو کہیں بھی اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ قسمت نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سا چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے ہوئے محمل گڑبڑا گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں پھرتا، دوئم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پر موجود عبائے کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پونچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پر کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ السلام علیکم، اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو کیوں باتھ روم میں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہے کدھر وہ جواب بکھر کر بولا تھا۔ وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے آؤٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اسے مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ ہک دھک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ ساری کٹا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے
فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ فواد کریم کی کزن ہے۔ اسے لے کر آؤ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متواضع تھا۔ فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کی آؤٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار کھڑا، تیور اور ماتھے پر بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے قدم کیوں باہر نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً گڑائی تھی۔ واٹ؟ تم؟ زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ خود سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس نے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سا کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا جان چہرے پر ڈھیروں غزی و غصب لیے پر رونق انداز میں کرسی پر برجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا چاچی اور نائمہ چاچی بھی پاس ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان بیٹھے تھے۔ برآمدے کی مختصر زینہ پر آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پر پلٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے طوس اور جیم لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی خسر پسر کر رہی تھیں۔ حسن زرد سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل پر کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی پر بیٹھا سرسری سا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہ بگاہ سر اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پر بیٹھی
خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت رہ گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک واپس نہ آئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نوافل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کی، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ یہ بات چھپانے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو گئی۔ آغا جان تو سراپاً گزیوں گز بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر لگانے کا فائدہ تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب ناکام گھر واپس لوٹے تو گھر میں جیسے صف ماتم بچھ گیا تھا۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گھرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس لبوں پر ایک دعا، محمل کی لاش کسی ندے نالے، کسی ہسپتال سے مل جائے۔ وہ نہ ہو جو ان کی ساری محنت، ساری ریاضت رہ جائے بھاگی کسی کے ساتھ۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی تھی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چاچی نے بلند سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہے تھے، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آغا جان ایک دم دھاڑے اندر کچن میں روتی۔ مسرت نے ایک دم دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے زندہ یہیں گاڑ دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ گیا اسے۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پر جاتی تھی تاکہ ہم اس پر شک نہ ہو، اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو نہ۔ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آ گیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا تم مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلا اٹھا۔ آج کے بعد کوئی اس کا نام اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کے زینے پہ بیٹھی آرزو نے بھی اپنا سر اٹھایا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی ایسے دستک نہیں ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کا لاک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرین سپیڈ ہاتھ دروازے پر دھاڑا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سپیڈ ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پر جم تھیں، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا سرمئی سکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے قدم اندر رکھا۔ حسن اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ بے شرم لڑکی، ورنہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں۔
وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی تھی، ایک دم سر اٹھا کر بے خوفی سے گرائی کہ وہ لمحے بھر کو سب بھونچارا گئے تھے۔ تائی مہتاب نے تو شست سی ہو کر منہ پر ہی ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا اور اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے پولیس موبائل آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آ گئے۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پر مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے پاس آیا۔ وہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، اس نے گرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اسی بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا جان، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن۔ ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی، جو گیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی، اپنی کزن کا سودا کر کے انہیں متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی، کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد نے گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی تھی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی کے ساتھ چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق بولا تو منہ نوچ لوں گی آپ کا۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔